ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم ایک آئرش رائٹر یعنی شین او کیسی کا جو پلے ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے جونو اینڈ دا پیکوک۔ جونو کا لفظ جون سے نکلا ہے جو کہ گھر پر موجود ایک بیوی کا نام ہے، اور پیکوک اس کے ہسبینڈ کو طنزیہ طور پر کہا گیا ہے۔ پیکوک ایک آئرش ورڈ ہے جس کا مطلب ہے پیکوک یعنی مور۔ تو یہ ایک میاں بیوی کے بارے میں پلے ہے۔ آگے ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ پلے سب سے پہلی مرتبہ ابے تھیٹر یعنی ڈبلن میں 1924 میں سٹیج کیا گیا۔ اس میں ہمیں ارلی 1920s کی اس فیملی کا ذکر ملتا ہے جو کہ ورکنگ کلاس تھی اور ٹینیمنٹس میں رہتی تھی، یعنی ایک ایسی بڑی بلڈنگ جس میں چھوٹے چھوٹے فلیٹس ہوتے ہیں، وہاں یہ فیملی رہنے پر مجبور تھی جب آئرش سول وار کا پیریڈ چل رہا تھا۔ ٹینیمنٹ ہاؤس ایک ایسی بلڈنگ ہوتی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے فلیٹس بنا دیے جاتے ہیں، کیونکہ اربن ایریاز میں زیادہ جگہ نہیں ہوتی، تو اس لیے پھر ان لوگوں کو جو ورکنگ کلاس ہوتی ہے انہیں وہاں پر رہنا پڑتا ہے اور ان کی حالت بہت بری ہوتی ہے۔ یہ پلے شین او کیسی کی ڈبلن ٹرائلوجی کی سیکنڈ پلے ہے، جبکہ باقی دو پلیز کے نام ہیں دا شیڈو آف دا گن مین جو کہ 1923 میں لکھا گیا، اور دوسرا ہے دا پلو اینڈ دا سٹارز، یہ 1926 میں لکھا گیا۔ اب ہم آتے ہیں واپس اس پلے کی جانب۔ سب سے پہلے اگر ہم اس کی سیٹنگ کو دیکھیں تو اس میں 1922 کا زمانہ دکھایا گیا ہے، اور ڈبلن جو کہ آئرلینڈ کا کیپٹل ہے اس میں ایک ٹینیمنٹ روم کا منظر دکھایا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، جو پیکوک ہے یہ در حقیقت پیکوک ہے، یعنی اس کا مطلب ہے مور، جو کہ جونو یعنی بیوی اپنے ہسبینڈ کو طنزیہ طور پر کہتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے کیریکٹرز۔ سب سے پہلا جونو بوائل کا کیریکٹر ہے، اس کے بعد کیپٹن جیک بوائل ہے، یعنی جونو جو ہے وہ وائف ہے، کیپٹن جیک بوائل اس کا ہسبینڈ ہے، میری بوائل ان کی بیٹی ہے، جونی ان کا بیٹا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور کیریکٹرز ہیں جیسا کہ جوکسر ڈیلی جو کہ کیپٹن جیک بوائل کا فرینڈ ہے، اور اس کے علاوہ میزی میڈیگن ہے۔ اس کے بعد چارلز بینتھم، جیری ڈیون، مسز ٹینکریڈ اور نیڈل نیوجنٹ ہے۔ اب ہم ان کیریکٹرز کو ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کیریکٹر جونو بوائل کا ہے جو کہ جیک کی بیوی ہے۔ اس کا نام جونو اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کی زندگی میں بہت سے واقعات جون کے مہینے میں رونما ہوئے، جیسا کہ وہ جون کے مہینے میں پیدا ہوئی، اسی مہینے میں اس کو کرسچن بنایا گیا، اور اسی مہینے میں وہ اپنے ہسبینڈ سے ملی، اور اسی مہینے میں اس کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شادی ہوئی، اور اسی مہینے میں ان کا بیٹا یعنی جونی پیدا ہوا تھا۔ اس وجہ سے جون میں تمام کام ہونے کی وجہ سے اس کا نام جونو ہے۔ اور اگر ہم مائتھولوجی میں دیکھیں تو رومن مائتھولوجی میں جوپیٹر کی سسٹر اور وائف کا نام بھی جونو تھا، جو کہ گوڈس آف میرج اور لو ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس پلے کے اینڈ پر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام اس کو بالکل درست ہی دیا گیا تھا، کیونکہ اس کا کیریکٹر بہت ہی سٹرونگ تھا اور وہ ایک وومن کائنڈ کا بہت اچھا سمبل تھی۔ اس کے علاوہ اپنی پوری فیملی میں صرف اور صرف یہی ایک عورت ہے جو کہ کام کرتی ہے، باقی تمام لوگ بہت لیزی اور سست ہیں، کیونکہ اس کا ہسبینڈ انمپلائڈ ہے یعنی بے روزگار ہے۔ اس کی بیٹی ہمیشہ سٹرائکس پر جاتی ہے یعنی ہڑتال پر جاتی ہے، اور جو اس کا بیٹا جونی ہے وہ زخمی ہو چکا ہے، اور وہ اپنے آپ کو شہید تصور کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کو وہی عزت ملے جو کہ ایک شہید کو ملتی ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر جونو ہی وہ عورت ہے جس کو تمام فیملی کے کھانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو بھی آرام دیتی ہے اور اپنے ہسبینڈ کے کام کا بھی پتہ کرتی ہے۔ اور جب اس کی بیٹی شادی کے بغیر ہی پریگننٹ ہو جاتی ہے تو تمام فیملی والے اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ان حالات میں بھی صرف جونو ہی اپنی بیٹی کا ساتھ دیتی ہے۔ لیکن اس کا ہسبینڈ اسے کہتا ہے کہ اسے ڈیئرڈر آف سوراس یعنی ڈیئرڈے آف
سوروس ہونا چاہیے، جو کہ ایک میتھیکل فگر ہے جو کہ اپنے لور اور اپنے بھائی کی موت کا باعث بنی تھی، اور اس نے بھی اپنے خود غرض یعنی سیلفش ہسبینڈ کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کو کیتھلین نائی ہالی ہان سے بھی کمپیئر کیا گیا ہے، جو کہ ایک میٹرنل فگر تھی، جو کہ آئرلینڈ میں ایک ایسی فگر کا سمبل ہے جس نے ایک لمبے عرصے تک سرو کیا تھا۔ اس کے علاوہ اسے ورجن میری کے ساتھ بھی کمپیئر کیا جا سکتا ہے، جس کی تصویر بوائلز فیملی کی لیونگ روم کی دیوار پر لگی ہوئی ہے، کیونکہ جونو نے اور اس کی نیبر یعنی مسز ٹینکرڈ نے اپنے پیارے بیٹوں کو کھو دیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا کیریکٹر ہے کیپٹن جیک بوائل کا، جس کا ذکر پلے کے ٹائٹل میں ہے، یعنی پیکوک۔ پیکوک کا مطلب ہے پیکوک یعنی مور۔ یہ اس کا نک نیم ہے جو کہ اس کی بیوی یعنی جونو نے اسے دیا ہے، کیونکہ وہ سارا دن بغیر کام کیے ادھر ادھر فضول میں گھومتا پھرتا رہتا ہے، اور جب بھی کوئی اسے کسی جاب پر اپلائی کرنے کے لیے کہتا ہے تو وہ یہ بہانہ لگا دیتا ہے کہ اس کی ٹانگوں میں درد ہے، اس لیے وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ وہ سارے کا سارا وقت اپنے دوست یعنی جاکسر کے ساتھ شراب پینے میں گزار دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی خود غرض آدمی ہے اور اس کی حرکتیں کامیڈی کریٹ کرتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایک کیپٹن سمجھتا ہے، اور جب وہ سمندر میں ملاح تھا اس زمانے کی کہانیاں سارا دن سناتا رہتا ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک چھوٹی سی کشتی پر بھی ملاح تھا، یعنی وہ کسی بڑے شپ کا ملاح نہیں تھا۔ اس کا بیٹا بھی اس سے خوش نہیں ہے، اور جب اس کی بیٹی بغیر شادی کے پریگننٹ ہو جاتی ہے تو یہ بہت زیادہ شرمندگی محسوس کرتا ہے، اور جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ایک دور کے رشتہ دار کی طرف سے اسے کچھ رقم ملنے والی ہے تو یہ بہت خوش ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب ان کی فیملی کے حالات بغیر کسی کام کے بدل جائیں گے۔ ابھی رقم اس کو ملی ہی نہیں ہوتی، یہ پہلے سے ہی لوگوں سے قرض لے کر بہت ساری چیزیں خرید دیتا ہے، لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے، اسے وہ رقم نہیں ملنی، تو یہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اس کے گھر کا تمام سامان لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور یہ بہت ہی غربت کی زندگی پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسا یہ پلے کے شروع میں تھا ویسا ہی یہ پلے کے اینڈ پر ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تیسرا کیریکٹر میری بوائل کا ہے، جو کہ جونو اور بوائل کی 22 سالہ بیٹی ہے۔ اگرچہ اس کے پاس ایک اچھی جاب تو ہے، لیکن وہ سارا ٹائم سٹرائکس پر جانے میں گزار دیتی ہے، اور جو اس کے ساتھیوں پر دوسرے ورکرز پر جو فائرنگ ہوئی تھی اس کے خلاف پروٹیسٹ یعنی احتجاج میں جاتی ہے۔ وہ کتابیں پڑھنے کی بہت شوقین ہے، حالات اسے پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں، لیکن جو کتابیں وہ پڑھتی ہے وہ اسے آگے کی طرف دھکیلتے ہیں، یعنی وہ حالات کے درمیان پس چکی ہے۔ یہ چارلی بینتھم کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے، جو کہ ایک سکول ٹیچر ہے، لیکن وہ اسے یہ مشورہ دیتا ہے کہ وہ اپنے دوسرے امیدوار یعنی جیری ڈیون کے ساتھ شادی کر لے۔ اسے فیملی کے معاملات میں اتنی دلچسپی نہیں ہے، یعنی جب فیملی کے لوگ بہت سیریس ایشو پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پریشان ہوتی ہے کہ وہ آج کون سا ریبن لگائے گی، لیکن جیسے ہی یہ شادی سے پہلے پریگننٹ ہو جاتی ہے تو تمام لوگ سوائے اس کی ماں کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس بچے کا جو باپ تھا یعنی جو بینتھم تھا وہ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ چوتھا کیریکٹر جونی بوائل کا ہے، جو کہ جونو اور بوائل کا بیٹا ہے اور میری کا بھائی ہے۔ جب ایسٹر ویک کی ریبیلین یعنی بغاوت چل رہی تھی تو اس کی ہپ پر ایک گولی لگ گئی تھی جس سے وہ زخمی ہو گیا تھا، اور ایک بم بلاسٹ کے دوران اس کا بازو بھی کٹ گیا تھا۔ یہ بہت ہی دبلا پتلا اور ڈرپوک شخص ہے۔ جب ان کی ہمسائی یعنی مسز ٹینکرڈ کے بیٹے کی مرڈر کی بات ہوتی ہے تو یہ اس بات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا، تو اس سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ اس قتل میں جونی ملوث تھا، یعنی اسی نے اس کے قاتلوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن دی تھی، حتیٰ کہ وہ کامریڈ تھے۔ اس کے علاوہ یہ اپنی سسٹر کی پریگننسی کے دوران بھی اس کو کسی قسم کی سپورٹ نہیں دیتا، اور اس پلے کے لاسٹ ایکٹ کے اینڈ پر مسز ٹینکرڈ کے بیٹے یعنی روبی ٹینکرڈ کی جو ڈیتھ تھی
اس کے بدلے کے طور پر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے چارلس بینتھم، جو کہ ایک اسکول ٹیچر تھا اور بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ آئیڈیاز رکھتا تھا، تھیوسوفزم میں یعنی صوفیت میں یقین رکھتا تھا، اور گوسٹ یعنی جو جنات ہیں، بھوت ہیں، ان کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن دیا کرتا تھا۔ اب یہ لاء کی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور بوائل فیملی کو ان کی لیگیسی کے بارے میں خبر دیتا ہے کہ انہیں اب کہیں سے وراثت میں کچھ رقم ملنے والی ہے، اور اسی نے ہی بوائل کے کزن یعنی مسٹر ایلیسن کی ول یعنی وصیت لکھی تھی، جس کے مطابق اس نے بتایا تھا کہ وہ اپنی جو دولت ہے وہ اپنے کزن مائیکل فنگن کو دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بوائل فیملی کو بھی کچھ رقم ملے گی، لیکن اس لیگیسی کا کچھ بھی نہیں بنتا۔ بینتھم میری سے انگیجمنٹ کر لیتا ہے، لیکن جب اسے اس کی پریگننسی کا پتہ چلتا ہے تو یہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد جیری ڈیون بھی ان کا ایک ہمسایہ ہے، جو کہ بوائل کو فادر فیرل کی ایک جاب کی آفر کرتا ہے۔ وہ لیبر یونین کے لیے بہت زیادہ ایکٹیو شخص ہے اور سیکٹری بننے کا امیدوار ہے۔ یہ بھی میری کا امیدوار ہے، یعنی اسے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن جب میری چارلی بینتھم کو اس کے لیے ریجیکٹ کر دیتی ہے تو یہ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ در حقیقت جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب بوائل فیملی کو کچھ بھی نہیں ملنے والا تو اسے غصہ آتا ہے اور وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد جوکسر ایک بوائل کا دوست ہے، جس کے ساتھ وہ مل کر ہمیشہ شراب پیتا ہے، اور جونو اس شخص سے بھی بہت زیادہ نفرت کرتی ہے۔ اس کا کریکٹر صرف اور صرف کامیڈی کریٹ کرنے کے لیے اس پلے میں شامل کیا گیا ہے۔ ان کریکٹرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پلے کی سمری کی جانب۔ اس پلے کے ٹوٹل 3 ایکٹس ہیں۔ فرسٹ ایکٹ جو ہے اس کا سین ایک 2 کمرے والے اپارٹمنٹ سے شروع ہوتا ہے، جو کہ ڈبلن میں ایک ٹینیمنٹ ہاؤس ہے۔ دیوار پر ورجن میری کی ایک تصویر لگی ہوئی ہے، جس کے نیچے ایک بال یعنی ایک پیالہ لٹک رہا ہے، جس میں ایک موم بتی جلائی ہوئی ہے، جو کہ مذہبی علامت ہے، اور گھر کی باقی چیزیں بکھری پڑی ہیں، جن میں ایک ڈریسر ہے، اس کے بعد ایک چھوٹا سا بیڈ ہے، فائر پلیس ہے، کوئلے کا ایک باکس ہے، الارم کلاک ہے، اور ایک ٹیبل اور چیئر ہے۔ اس کے علاوہ ٹی پاٹ یعنی چائے کے برتن ہیں، فرائنگ پین ہے، اور تھوڑی سی کتابیں ہیں، اور ایک لمبا سا شاول یعنی ایک کھرپا پڑا ہوا ہے۔ جونو اور اس کی بیٹی یعنی میری اپنی ہمسائی یعنی مسز ٹینکرڈ کے بیٹے کی ڈیتھ کے بارے میں ذکر کر رہی ہوتی ہیں، جس کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ خبر اخبار میں پڑھی ہے، اور میری کا بھائی یعنی جونی جو ہے وہ ایک دبلا پتلا اور زرد چہرے والا کمزور اور ڈرپوک شخص ہے۔ وہ اس بات سے چڑ جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ وہ یہ خبر پڑھنا چھوڑ دیں اور اس کمرے سے نکل جائیں، یعنی وہ اس قتل میں چونکہ ملوث تھا، اس پر یہ الزام تھا کہ اس نے ہی اس کے قتل کی انفارمیشن دی تھی، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس قتل کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات نہ کی جائے۔ جونو پوچھتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ یعنی کیپٹن جیک بوائل آ گیا ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ وہ گھر سے باہر اس لیے نہیں جا رہی کیونکہ اس کا ہسبینڈ بغیر ناشتے کے ہی چلا گیا تھا۔ اسے ڈر ہے کہ اگر وہ چلی گئی تو وہ اپنے فضول اور فارغ دوست یعنی جوکسر ڈیلی کو بھی اپنے ساتھ چائے کے لیے لے آئے گا، اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کے ہسبینڈ نے اپنی ہیلتھ انشورنس کا بھی معاملہ خراب کر لیا ہے اور وہ جلد ہی ان امپلائمنٹ سے نکل جائے گا۔ لیکن دوسری طرف اس کے ہسبینڈ کو کام کی کوئی پرواہ نہیں، وہ سارا دن گانے گاتا رہتا ہے اور ڈانس کرتا رہتا ہے۔ لیکن میری کو گھر کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ مختلف ریبنز نکال کر دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ وہ کون سا ریبن آج لگائے گی۔ اس کی ماں اسے بھی ڈانٹتی ہے کہ وہ سارا ٹائم سٹرائکس پر گزارتی ہے اور گھر کے کاموں میں دلچسپی نہیں لیتی، لیکن میری کہتی ہے کہ اصول تو اصول ہی ہوتا ہے۔ پھر جونی یعنی اس کا بیٹا داخل ہوتا ہے، وہ لنگڑا رہا ہے کیونکہ ایسٹر ویک کی ریبیلین کے دوران، بغاوت کے دوران اس کی ہپ پر گولی لگ گئی تھی، اور دھماکے میں
اس کا ایک بازو بھی ضائع ہو گیا تھا۔ وہ پریشان ہے کہ میری اب گھر چھوڑنے والی ہے اور حالانکہ وہ خود بھی اب گھر پر نہیں رہنا چاہتا۔ اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ اب اس کا باپ گھر آنے والا ہے، لیکن جونی کہتا ہے کہ اس کے باپ کو گھر کے کاموں میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ ورجن میری کی تصویر کے سامنے جو کینڈل جلائی ہوئی تھی کیا وہ جل رہی ہے؟ یعنی یہ ان کی ایک مذہبی قسم کا عقیدہ ہے کہ وہ کینڈل ہمیشہ جلتی رہنی چاہیے۔ جونو اسے یقین دلاتی ہے کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ کینڈل جل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جیری ڈیون جو کہ ایک جوان آدمی ہے وہ اندر داخل ہوتا ہے اور اس کے آنے پر میری باہر چلی جاتی ہے۔ وہ انہیں کہتا ہے کہ فادر فیرل نے بوائل کے لیے ایک جاب آفر کی ہے، لیکن بوائل تو باہر اپنے ایک فضول دوست یعنی جوکسر کے ساتھ شراب پینے میں مصروف ہے۔ جیری اسے ڈھونڈنے کے لیے باہر جاتا ہے، لیکن جونو کہتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ کبھی بھی نوکری نہیں کرے گا۔ پھر بوائل اور جوکسر آ جاتے ہیں اور بوائل سیڑھیوں میں آتا ہوا گانا گا رہا ہوتا ہے۔ ان کی آواز سن کر جونو اپنے آپ کو پردے کے پیچھے چھپا لیتی ہے۔ جب اس کا ہسبینڈ بوائل دیکھتا ہے کہ جونو یہاں موجود نہیں ہے تو وہ اپنے دوست جوکسر کو بھی اندر بلا لیتا ہے۔ وہ اسے یقین دلاتا ہے کہ اس کی بیوی چلی گئی ہے۔ جوکسر کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ جونو اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ بوائل اندر آ کر اپنے فرینڈ جوکسر کو چائے آفر کرتا ہے۔ اس دوران جونو بھی پردے کے پیچھے سے ہٹ جاتی ہے اور ان کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ جوکسر کو چائے کے کپ کے علاوہ ایک ایگ بھی سرو کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب اسے جلدی ہے اور وہ اپنے فرینڈ بوائل کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اب انہیں چاہیے کہ کام سٹارٹ کر دیں۔ جونو اپنے ہسبینڈ کو اس کی سستی پر بہت زیادہ ڈانٹتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ سب لوگ اسے کیپٹن کہتے ہیں، حالانکہ وہ سمندر میں شاید صرف ایک مرتبہ ہی گیا تھا۔ جونو اپنے ہسبینڈ بوائل سے پوچھتی ہے کہ کیا اس کی ملاقات جیری سے ہوئی تھی، کیونکہ وہ اسے جاب آفر کر رہا تھا۔ پھر وہ یہ بھی غصے سے کہتی ہے کہ وہ تو ایک پب میں رہتا ہے، یعنی کسی چھوٹے سے کیفے میں رہتا ہے، تو وہ کیسے لوگوں سے ملاقات کر سکتا ہے۔ اس پر بوائل قسم کھا کر کہتا ہے کہ وہ آج اس پب میں نہیں گیا۔ پھر وہ اسے ناشتہ آفر کرتی ہے، لیکن بوائل ناشتہ کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنا ناشتہ اپنے پاس رکھو، میرے اندر ابھی بھی ایک جذبہ موجود ہے۔ جیری فوراً اندر آتا ہے اور کنفرم کر دیتا ہے کہ بوائل جھوٹ بول رہا تھا، حالانکہ وہ تو فولی کی پب میں موجود تھا اور صرف 10 منٹ پہلے ہی وہاں سے نکلا ہے۔ بوائل اس بات پر شرمندہ ہونے کی بجائے یا معذرت کرنے کی بجائے اسے الزام دیتا ہے کہ اس کی بیوی ہر وقت اس کی نگرانی کرتی رہتی ہے۔ جیری اسے کہتا ہے کہ اگر وہ ریت مائنز کے پاس جائے تو وہاں اسے ایک اور جاب مل سکتی ہے، لیکن فوراً بوائل اپنی ٹانگوں میں درد کا بہانہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے کام کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ بوائل کمرے میں جا کر کپڑے چینج کرنے لگتا ہے اور جونو کام کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ جیری میری سے کہتا ہے کہ اب وہ اس یونین کا سیکرٹری بننے والا ہے اور اس کی سیلری بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور وہ اس کو سپورٹ کر سکے گا، لیکن میری اس میں کسی قسم کا انٹرسٹ نہیں لیتی اور وہ چلا کر کہتی ہے کہ وہ یہاں سے چلا جائے اور وہ اس کی آفر کا انکار کر دیتی ہے۔ میری اور جیری کے جانے کے بعد مسٹر بوائل کمپلین کرتا ہے کہ اب بچے اپنے پیرنٹس کا خیال نہیں رکھتے۔ بوائل کھانا تیار کرنے کے لیے سوسیج فرائنگ پین میں رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ گانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر سیڑھیوں میں کسی کے آنے کی آواز آتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید جونو آ رہی ہے، اس لیے وہ اس فرائنگ پین کو بیڈ کے نیچے چھپا دیتا ہے، لیکن وہ جونو نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک شخص ہوتا ہے جو کہ سیونگ مشین یعنی جو سلائی مشین ہے وہ بیچنے والا ہوتا ہے۔ بوائل اسے دیکھ کر سکون میں آ جاتا ہے اور دوبارہ سے ناشتہ تیار کرنا شروع کر دیتا ہے اور ساتھ ساتھ گانا بھی گاتا ہے، لیکن پھر دوبارہ سے اچانک گلی کے دروازے پر کوئی زور سے نوک کرتا ہے اور اس کا بیٹا جونی وہ خوف کے عالم میں پوچھتا ہے کہ کون ہے، لیکن جوکسر بھی گھبرا جاتا ہے
لیکن بوائل جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں ایک ٹرینچ کوٹ والا آدمی آیا ہے۔ بوائل جوکسر کو چائے کی آفر کرتا ہے، لیکن جوکسر ڈر جاتا ہے کہ کہیں اس کی بیوی جونو نہ یہاں آ جائے، لیکن بوائل اسے کہتا ہے کہ جیسے ہی جونو آئے گی وہ کھڑکی سے چھلانگ لگا کر دوسری چھت پر کود سکتا ہے۔ اس پر جوکسر وہیں بیٹھ جاتا ہے اور بکس کے بارے میں یہ دونوں گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہی کتابیں ہیں جن سے میری انسپائرڈ ہے اور وہ ان کے سامنے والی ٹیبل پر پڑی ہیں۔ بوائل جوکسر کو بتاتا ہے کہ اب وہ جاب پر جانے کے لیے تیار ہے۔ جوکسر کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھی خبر ہے، لیکن ساتھ ہی بوائل اسے اپنی ٹانگوں کی درد بھی یاد کروا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دونوں جیری ڈیون، فادر فیرل اور کلرجی کے بارے میں اس کے خلاف شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بوائل یہ دلیل دیتا ہے ان کے بیٹے جونی نے جو اس ملک کی خدمت کی ہے اس کے بدلے میں اس کے باپ کو ایک کام دے دیا گیا ہے، یہ کوئی اچھی خدمت نہیں ہے۔ پھر گلی میں ایک کوئلہ بیچنے والے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں یعنی بوائل اور جوکسر بوائل کے ان دنوں کی کہانیوں کو یاد کرتے ہیں جب وہ شپ پر جایا کرتا تھا۔ پھر انہیں دوبارہ سے دروازے پر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے اور بوائل ڈر جاتا ہے اور ہر چیز کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور جوکسر ونڈو سے چھلانگ لگا کر دوسری چھت پر پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف وہی کوئلہ بیچنے والا ہوتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ کیا انہیں کوئلے کی ضرورت ہے، لیکن بوائل کہتا ہے کہ نہیں، ان کے پاس آلریڈی کافی کوئلہ موجود ہے کیونکہ جونو نے بہت سے کوئلے کا آرڈر دے دیا تھا۔ پھر جب دوبارہ سے جونو کی آواز آتی ہے تو جوکسر فوراً کھڑکی سے چھلانگ لگا دیتا ہے اور بوائل اس سے جھوٹ بولتا ہے کہ جوکسر یہاں آیا ہی نہیں تھا۔ جونو سے بتاتی ہے کہ اب یہاں کوئی شخص آنے والا ہے، اس لیے وہ کمرے کی صفائی کرنا شروع کر دیتی ہے اور چیزوں کی ترتیب لگانے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد میری چارلی بینتھم کے ساتھ وہاں آتی ہے۔ چارلی بینتھم ایک لمبے قد کا شخص ہے جو کہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ جونو بینتھم سے جونی کا تعارف کرواتی ہے اور وہ اس بات پر فخر کرتی ہے کہ اس کے بیٹے نے آئرلینڈ کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی تھیں، اور اس کے بعد اپنے ہسبینڈ کا بھی تعارف کرواتی ہے۔ یہاں بینتھم انہیں بتاتا ہے کہ بوائل کا جو کزن ہے جس کا نام ایلیسن تھا وہ مر گیا ہے، اور اس نے اپنی پراپرٹی اپنے سیکنڈ کزن کو دینے کی خواہش کی تھی جس کا نام مائیکل فنگن آف سینٹری ہے، اور بوائل اس کا فرسٹ کزن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر مسٹر بوائل کو ہاف پراپرٹی بھی ملے تو وہ تقریباً 1500 سے 2000 پاؤنڈز کے درمیان ہوگی۔ اس پر پوری کی پوری فیملی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ بوائل کہتا ہے کہ اب وہ جوکسر سے بھی اپنی دوستی ختم کر دے گا جو کہ ابھی بھی کھڑکی پر لٹک رہا ہوتا ہے۔ جوکسر کے جانے کے بعد بوائل کہتا ہے کہ اب وہ ایک نیا شخص بن گیا ہے، اور پھر وہ ایموشنل ہو کر اپنی بیوی کی خوبصورتی پر اور اپنی اس سے محبت کے اظہار کے لیے گانے گانا شروع کر دیتا ہے۔ ایکٹ 2 2 دن بعد سٹارٹ ہوتا ہے، اسی جگہ پر اسی کمرے میں، لیکن یہاں پر اب فرنیچر بالکل تبدیل ہو چکا ہے اور کافی اچھا فرنیچر آ گیا ہے۔ یہاں بہت مہنگی تصویریں ہیں، بہت بڑے بڑے گملے ہیں جن میں آرٹیفیشل پھول لگے ہوئے ہیں، اور جو ان کی چھت ہے اس کی سیلنگ پر خوبصورت قسم کے پیپر بھی لگا دیے گئے ہیں۔ مسٹر بوائل صوفے پر بالکل ٹانگیں اور بازو پھیلا کر بیٹھا ہوا اپنا پائپ پی رہا ہے۔ اس کے پاس ہی اس کا فضول دوست یعنی جوکسر بھی بیٹھا ہے، اور یہ دونوں اخبار پڑھنے میں مصروف ہیں کیونکہ جوکسر مسز میڈیگن سے کچھ رقم ادھار لے کر آیا ہے جو کہ اس نے بلینکٹس اور ٹیبل بیچ کر ان کو دی ہے۔ یعنی ان کو ابھی رقم نہیں ملی، لیکن یہ پہلے ہی لوگوں سے رقم ادھار لے کر گھر کی چیزیں خرید لائے ہیں تاکہ جب رقم واپس آئے گی تو وہ انہیں واپس کر دیں گے۔ مسز میزی میڈیگن اسی بلڈنگ میں رہتی ہے۔ وہ ایک ان پڑھ عورت ہے اور بہت ہی سخی ہے۔ وہ اپنے گھر کا سامان یعنی بلینکٹس اور ٹیبل بیچ کر بھی ان کو رقم دے دیتی ہے کیونکہ اسے امید ہے کہ یہ اثر رقم لیگیسی میں جب انہیں ملے گی تو اسے واپس کر دیں گے، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ رقم ادا نہیں کریں گے، انہیں یہ رقم نہیں ملے گی، تو وہ بہت غصے کا اظہار کر دیتی ہے اور وہ ان سے اپنی رقم واپس لینے کا
مطالبہ کرتی ہے۔ اس کے بعد بوائل اور جاکسر یہ دونوں فادر فیرل کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جو کہ پریسٹ ہے اور اس نے ایکٹ 1 میں بوائل کے لیے ایک جاب ارینج کی تھی۔ بوائل اس کی سپورٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی یہ پریسٹ ہیں یہ آئرلینڈ کے لوگوں کے ساتھ رہے ہیں۔ وہ بینتھم کی شکایت کرتے ہیں کہ اس نے اسکول ٹیچر کی جاب چھوڑ دی ہے اور اب وہ ایک لائر بن گیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جیری کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یہ دونوں ہی میری کے خواہش مند ہیں۔ اس کے بعد جاکسر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جونی بھی اس بیڈ روم میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی ماں جونو اور میری دونوں ہی ایک نیا گراموفون لے کر آئی ہیں۔ جونو کو تو اس بات کا احساس ہے کہ انہوں نے کتنا زیادہ قرضہ لے لیا ہے۔ وہ بڑی خوشی سے اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ کیا اس نے نیا گراموفون دیکھا ہے، لیکن جونی اس بات پر اریٹیٹ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسے ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کے بعد بینتھم آتا ہے اور جونو اسے کافی عزت دیتی ہے کیونکہ اب وہ میری کے ساتھ انگیجڈ ہے۔ اس کے بعد بوائل اس کے ساتھ کنسولز کے بارے میں گفتگو کرتا ہے جو کہ ایک قسم کی گورنمنٹ سیکیورٹی کی قسم ہے۔ تو جب اس سے جونوز کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ معاملات عورتوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والے نہیں ہیں۔ جب میری وہاں آتی ہے تو بینتھم اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کے بعد یہ ریلیجن کے بارے میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ جونو کہتی ہے کہ مذہب کا لفظ اچھا نہیں ہے کیونکہ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس کے بعد بینتھم اپنے بیلیف سسٹم کے بارے میں مزید گفتگو کرتا ہے، تھیوسوفزم پر بھی کافی ڈسکشن کرتا ہے، لیکن بوائل صرف اور صرف دنیاوی معاملات پر ہی گفتگو کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسے بینتھم کی کسی بھی بات میں نہ تو دلچسپی ہے اور نہ ہی اس کو ان کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد گوسٹ یعنی جنات کے بارے میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے اور بینتھم اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن دیتا ہے کہ جنات کا وجود سائنٹیفکلی پاسبل ہے۔ جونی کو یہ باتیں سن کر غصہ آتا ہے اور وہ لیفٹ سائیڈ والے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ پھر اچانک ایک چیخ سنائی دیتی ہے۔ جونی واپس آتا ہے اور وہ کانپ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے کمرے میں روبی ٹینکرڈ کا ایک بھوت دکھائی دیا تھا، یعنی جس کے قتل میں یہ خود ملوث تھا کیونکہ اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا بھوت سامنے والے اسٹیچیو کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا ہوا تھا اور جونی یہ کہتا ہے کہ ان کے کمرے کی جو موم بتی تھی شاید وہ بھی اب بجھ گئی ہے، لیکن کمرے میں جانے سے تمام لوگ گھبراتے ہیں، صرف بینتھم ہی وہاں جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی تک وہ موم بتی جل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جاکسر اور ان کی جو ہمسائی ہے مسز میڈیگن انٹر ہوتے ہیں۔ مسز میڈیگن نے وسکی پی ہوئی ہے اور بوائل اسے گانا گاتے ہوئے مخاطب کرتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ مسز ٹینکرڈ بھی وہاں آ جاتی ہے جس کے ساتھ کچھ اور نیبر بھی موجود ہیں۔ تمام لوگ مسز ٹینکرڈ کے بیٹے کی موت پر ماتم کرتے ہیں۔ جونو یہ تمام سٹوری میری کے فیونسی یعنی بینتھم کو بتاتی ہے۔ سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ لڑکا جونی کا بہت اچھا فرینڈ تھا، لیکن جونی اس بات سے انکار کرتا ہے۔ جب بوائل گانا گاتا ہے تو جونو اسے گانا گانے سے منع کر دیتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ یہاں پر ماتم ہو رہا ہے، اس لیے گانا گانا مناسب نہیں ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں، جنازے کروانا اور ماتم وغیرہ کرنا حکومت کا کام ہے، ان کا نہیں ہے۔ لیکن جونو اسے کہتی ہے کہ اس بلڈنگ میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں یہ سب ان کے ریلیٹیوز کی مانند ہیں، اگر کسی کے گھر میں بھی ڈیتھ ہوگی تو سب لوگ ماتم کریں گے۔ اس پر جونی غصے سے کہتا ہے کہ وہ اس گھر میں ماتم کی باتیں نہ کریں۔ اس کے بعد میری اور بینتھم واک کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بوائل ایک مزاحیہ سی نظم پڑھتا ہے جو کہ اس نے خود ہی لکھی تھی۔ پھر اس کے بعد گراموفون چلاتا ہے۔ پھر اچانک نیڈل نیوجنٹ آتا ہے جو کہ ایک ٹیلر ہے اور وہ کہتا ہے کہ مسز ٹینکرڈ کے بیٹے کا جنازہ جا رہا ہے، اس لیے وہ میوزک نہ چلائیں۔ پھر اس کے بعد مسز میڈیگن اس گھر میں ریپبلکنز اور فری اسٹیٹرز کے بارے میں ڈسکشن شروع کر دیتی ہے۔ پھر جنازے کی وجہ سے گلی میں جب شور اٹھتا ہے تو جونی کے علاوہ تمام لوگ باہر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب جونی گھر پر اکیلا ہوتا ہے تو ایک موبلائزر آتا ہے۔ یہ در حقیقت گورنمنٹ کا ایک آفیسر ہوتا ہے جسے یہ کام دیا گیا ہے کہ وہ تمام سپاہیوں پر نظر رکھے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ 2 راتوں کے اندر اندر اسے چاہیے کہ وہ
بٹالین سٹاف کی میٹنگ کو لازمی اٹینڈ کرے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ اس پر شک کیا جا رہا ہے کہ جو مسز ٹینکرڈ کا بیٹا روبی ٹینکرڈ مارا گیا ہے اس میں جونی ملوث ہے، کیونکہ جونی نے ہی قاتلوں کو اس کی انفارمیشن مہیا کی تھی۔ لیکن جونی اس الزام سے انکار کر دیتا ہے اور وہ وہاں جانے سے بھی انکار کرتا ہے۔ یہاں پر ایکٹ 2 کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ ایکٹ 3 نومبر کے مہینے میں شروع ہوتا ہے، یعنی ایکٹ 2 کو کمپلیٹ ہوئے 2 مہینے گزر چکے ہیں، اور ورجن میری کی تصویر کے ساتھ جو موم بتی جل رہی تھی اب وہ زیادہ روشن ہے۔ جونو اور میری بینتھم کے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں، جو کہ میری کو اپنا ایڈریس بتائے بغیر ہی انگلینڈ چلا گیا ہے۔ میری کو بینتھم یعنی اپنے فیونسی سے بہت زیادہ محبت تھی، وہ اس کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی، اگرچہ اسے اس بات کا علم تھا کہ جیری بینتھم سے زیادہ اچھا انسان ہے۔ جونو اور بوائل اس بات پر بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تک انہیں وہ رقم کیوں نہیں ملی، اور اوپر سے انہوں نے اپنے اوپر بہت زیادہ قرض بھی چڑھا لیا ہے۔ بوائل پریشانی کے عالم میں اپنی ٹانگوں کی درد کا شکوہ کرتا ہے اور مزید شراب مانگتا ہے، جو کہ جونو اسے مہیا کر دیتی ہے۔ میری کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور جونو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد بوائل اپنے بیڈ روم میں اکیلا بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے پاس جوکسر اور نیوجنٹ آتے ہیں۔ نیوجنٹ جوکسر کو بتاتا ہے کہ وہ لائر کے پاس گیا تھا جس نے اسے بتایا ہے کہ بوائل کو کوئی رقم نہیں ملے گی، اور بوائل جواب میں کہتا ہے کہ وکیل نے لائر نے اسے بھی یہی بات بتائی ہے۔ اس پر نیوجنٹ یہ شکایت کرتا ہے کہ بوائل نے اسے سوٹ کی قیمت بھی ادا نہیں کی۔ جوکسر اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ اس نے بوائل کو کوئی رقم ادھار نہیں دی۔ یہ دونوں بوائل کو کھانسی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ بستر پر ہی لیٹا ہے۔ نیوجنٹ دروازہ کھول کر اندر آ جاتا ہے اور بوائل سے اپنی رقم کا تقاضا کرتا ہے۔ اس پر بوائل اس سے مزید ایک اور کوٹ مانگتا ہے، لیکن نیوجنٹ غصے میں آ کر اپنا پہلے سے دیا ہوا سوٹ بھی اٹھا لیتا ہے، اور جوکسر بھی فائدہ اٹھا کر ٹیبل پر پڑی ہوئی شراب کی بوتل اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے۔ بوائل جوکسر سے نیوجنٹ کی شکایت کرتا ہے کہ اس نے اپنا دیا ہوا سوٹ واپس لے لیا ہے۔ اتنے میں مسز میڈیگن بھی آ جاتی ہے اور ان سے اپنی ادھار دی ہوئی رقم واپس مانگتی ہے، جو کہ اس نے اپنے گھر کا فرنیچر اور بلینکٹس بیچ کر ان کو دی تھی۔ بوائل کہتا ہے کہ ابھی تو یہ رقم واپس کرنا ممکن نہیں، اس لیے اسے انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ اس پر مسز میڈیگن ان کا گرامو فون اٹھا لیتی ہے تاکہ وہ اس شاپ پر دے دے جہاں پر یہ گروی لیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جوکسر بھی بوائل کے ساتھ بحث کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ پھر جونو اور جونی انٹر ہوتے ہیں اور جونو بتاتی ہے کہ میری پریگننٹ ہو گئی ہے اور وہ بینتھم کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس پر بوائل کہتا ہے کہ اب اسے چاہیے کہ انگلینڈ جا کر بینتھم کو ڈھونڈے اور اس کے ساتھ شادی کر لے، کیونکہ اس پریگننسی کی وجہ سے اس کی عزت پر سوسائٹی میں بہت برا اثر پڑے گا۔ اگرچہ جونی کو میری کے ساتھ ذرا ہمدردی ہے، لیکن اس کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ میری کو گھر سے باہر نکال دے۔ جونو چاہتی ہے کہ جو رقم انہیں لیگیسی میں ملنی ہے وہ لے کر میری کو کہیں دور لے جائے تاکہ وہاں یہ رقم کے ساتھ اپنا گزارا کر سکیں۔ اس پر بوائل انہیں بتاتا ہے کہ انہیں اب کسی قسم کی رقم نہیں ملنے والی، کہ بینتھم نے اس وصیت کو غلط لکھا تھا۔ اس نے بوائل کا نام لکھنے کی بجائے محض اتنا لکھا تھا کہ کزن اور سیکنڈ کزن، اس لیے اب تمام کزن اس بات کا کلیم کر سکتے ہیں، اس لیے یہ جو لیگیسی تھی وہ ان کے لیے بالکل بے مقصد ہو گئی ہے۔ اس پر جونی کو بہت غصہ آتا ہے کہ اس کے باپ نے اپنی شراب کے چکر میں پوری فیملی کو قرض کے بوجھ میں دھکیل دیا ہے۔ اس پر جونو اسے تسلی دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ جونو کو بھی الزام دیتا ہے کہ اس نے رقم خرچ کرتے ہوئے باپ کی حرکتوں کو کیوں نہیں دیکھا۔ اتنے میں فرنیچر والے 2 لوگ آتے ہیں اور تمام گھر کا فرنیچر اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ جب جیری کو پتہ چلتا ہے کہ میری پریگننٹ ہو گئی ہے
تو وہ بھی اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو میری ہیومینٹیز سٹرائف ود نیچر پر کچھ لیکچرز کی کچھ لائنوں کو پڑھتی ہے، جس کا اصل پیغام یہ ہے کہ یہ دنیا خوبصورت بھی ہے اور بہت زیادہ خوفناک جگہ بھی ہے۔ وہ فرنیچر والے بھی گھر کا سارا فرنیچر اٹھا کر لے جاتے ہیں اور کسی کا انتظار نہیں کرتے۔ اس کے بعد ورجن میری کی تصویر کے ساتھ جو کینڈل جل رہی ہوتی ہے وہ پہلے ٹمٹماتی ہے اور پھر مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے۔ جونی خوف کے عالم میں چلاتا ہے، وہ خوف کے عالم میں فرنیچر والوں پر چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے سینے میں درد محسوس ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دو irregulars کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ حکومت کے نمائندے ہیں۔ ان میں سے ایک فرنیچر والوں کو کہتا ہے کہ وہ دیوار کی طرف منہ کر لیں اور دوسرا جونی سے کہتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ چلے، کیونکہ اس نے روبی ٹینکرڈ کے بارے میں انفارمیشن دی تھی جہاں پر آ کر اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ جب جونی ان کے ساتھ جانے سے انکار کرتا ہے تو وہ اسے گھسیٹ کر لے جاتے ہیں اور پردہ گرا دیا جاتا ہے۔ جب پردہ دوبارہ اٹھتا ہے تو تقریباً زیادہ تر فرنیچر جا چکا ہوتا ہے۔ جونو اور میری آگ کے پاس بیٹھی ہیں جو کہ جونی کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ مسز میڈیگن آتی ہے اور جونو سے کہتی ہے کہ دو پولیس والے اس کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ شاید جس آدمی کو انہوں نے پکڑا ہے وہ جونی ہے۔ میری کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کاش خدا کا تصور ہی نہ ہوتا اور یہ اس طرح کے واقعات نہ ہوتے۔ جونو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اور میری اب دوبارہ سے اس گھر میں واپس نہیں آئیں گی۔ جب تک میری کا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا وہ جونو کی بہن کے گھر ہی رہیں گی، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ دونوں مل کر کام کریں گی تاکہ اس بچے کی پرورش کی جا سکے۔ وہ میری سے کہتی ہے کہ جا کر جونی کی ڈیڈ باڈی دیکھ لے، پھر اس کے بعد اپنا ذہن تبدیل کر لیتی ہے۔ پھر اسے مسز ٹینکرڈ یاد آتی ہے کہ جب اس کا بیٹا قتل ہوا تھا تو اس کی کیا حالت تھی۔ پھر اس کے بعد تمام لوگ سٹیج سے چلے جاتے ہیں۔ آخری سین میں بوائل اور جوکسر نشے میں دھت دکھائی دیتے ہیں جو کہ اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آ جاتے ہیں۔ بوائل حیران ہوتا ہے کہ پولیس والوں نے جونو اور میری کے ساتھ کیا کیا ہے، اور اب اس کی جیب میں صرف ایک ہی سکہ باقی بچ گیا ہے، اور وہ نشے کے عالم میں حیران ہو کر دیکھتا ہے کہ تمام فرنیچر کہاں چلا گیا، اور اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جونی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یعنی پولیس والوں نے اسے مار دیا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ IRA جوائن کر لے گا۔ یہ پلے بوائل کے اس بیان پر ختم ہوتا ہے جس میں وہ کہتا ہے، جوکسر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ پوری کی پوری دنیا بہت زیادہ خطرناک جگہ ہے۔ یہاں پر یہ پلے ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں آئرنی کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، جیسا کہ اس کا ٹائٹل ہی آئرونک ہے، یعنی جو پیکوک کا لفظ ہے یہ اس کو اس کی بیوی یعنی جونو طنزیہ طور پر کہتی ہے، اور جو کیپٹن بوائل کے ڈریمز ہیں وہ بھی آئرونک ہیں کیونکہ بغیر کام کے وہ ہر چیز حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو انہیریٹنس کا پرومس ہے وہ بھی ایک آئرونک چیز ہے، جس کی بنیاد پر یہ لوگ بہت ساری رقم ادھار لے لیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں خرید لیتے ہیں۔ اور جونی کی زندگی میں بھی آئرنی ہے کیونکہ جس طرح سے اس نے مسز ٹینکرڈ کے بیٹے کی انفارمیشن دی تھی، اسی طریقے سے خفیہ طور پر اسے بھی گرفتار کر کے مار دیا جاتا ہے۔ میری کی زندگی میں بھی آئرنی ہے کہ وہ جس شخص کو بہتر سمجھتی ہے وہی اس کو دھوکہ دیتا ہے اور اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اور جونو جو ہے وہ اپنی فیملی کے لیے بہت زیادہ محنت کرتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں جتنی وہ محنت کرتی ہے اتنی ہی اسے تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اینڈ پر اگر ہم اس کے تھیمز کو دیکھیں تو اس میں سٹرگل اور لیزینس یعنی سستی کا کمپیریزن ہے، یعنی جو جونو ہے وہ محنت کا سمبل ہے، اور جو پیکوک یعنی
کیپٹن بوائل ہے وہ لیزینس کا سمبل ہے۔ پھر اس کے بعد ریلیجن ورسس ہپوکریسی ہے کہ گھر میں تو مذہبی تصویریں لگی ہیں لیکن مذہب سے ان لوگوں کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ٹروتھ اینڈ ایلوژن کا کمپیریزن ملتا ہے، یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں ملنا لیکن وہ اپنی بہت ساری ٹائم صرف اور صرف اس ایلوژن میں، اس دھوکے میں گزار دیتے ہیں اور بہت سا قرض لے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیمینزم کا تھیم ملتا ہے کہ کس طرح سے عورتوں کو گھر اور باہر دونوں جگہوں پر ڈیوٹی کر کے محنت کرنا پڑتی تھی۔ پھر اس کے علاوہ یہ پلے پبلک بھی ہے اور پرائیویٹ بھی ہے، یعنی اس میں گھریلو زندگی بھی دکھائی گئی ہے اور نیشنل لیول کی زندگی بھی دکھائی گئی ہے، نیشنل ایشوز کا بھی ذکر ملتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ سول سٹرائف ہے، یعنی ملک کے لیے جو کوشش ہے، جیسا کہ میری سٹرائکس پر رہتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ نیشنلزم کا تھیم ملتا ہے، وائلنس یعنی ظلم و ستم کا تھیم ملتا ہے کہ کس طرح سے بے دردی سے جونی کو مار دیا جاتا ہے اور کس طرح سے بام بلاسٹ کے دوران اس کا بازو چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ وار یا جنگوئزم کا تھیم ملتا ہے اور سوشل انجسٹس کا تھیم ملتا ہے کہ یعنی کلاس کا سسٹم دکھایا گیا ہے۔ یہاں پر یہ لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ Thank you for attending this lecture.